ناظرین، مچھلی کا تیل ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ شوگر میں مبتلا ہر مریض جلد دیر دل اور گردوں کے مسائل میں لازمی گرفتار ہو جاتا ہے۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر 18 کلومیٹر کے بعد زبان یا لہجہ بدل جاتا ہے۔ تجربہ سے ثابت ہے کہ جب آپ سفر کریں تو ایک خاص فاصلہ طے کرنے کے بعد دل و دماغ مثبت تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ مسافر کا سفر جب ختم ہو جائے اور جب غرض کے لیے اس نے سفر کیا وہ پوری ہو جائے تو پھر بلا وجہ سفر کو طول دینے کی بجائے وہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر تو ایک عذاب کا ٹکڑا ہے جو تمہاری نیند اور کھانے کو روک دیتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی دوران سفر اپنی ضرورت پوری کر لے تو وہ جلد اپنے گھر لوٹ آئے۔ صحیح بخاری۔ سفر کرنے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے۔ سفر کرنے والے افراد کو بہت کم ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے تناؤ، اضطراب، مایوسی یا افسردگی وغیرہ۔ جیسا کہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں وہ دل کی پریشانیوں اور دل کے دورے کی شاذ و نادر ہی شکار ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سال میں ایک بار سیاحت کے لیے نکلنا دل اور دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ الغرض، سفر ذہنی و جسمانی نشوونما کا بہترین سبب ہوتا ہے۔ علم میں پختگی اور تجربات میں تیقن استفار کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء صوفیہ ہمیشہ وطن سے سفر کرنے کی ترغیبات دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اکیلے سفر کرنے سے منع کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا سفر کرنے کا جو نقصان مجھے معلوم ہے وہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی سوار بھی رات کے وقت اکیلے سفر نہ کرے۔ صحیح بخاری۔ سال میں ایک بار چند دنوں کا سفر ضرور کریں تاکہ عجائبات قدرت دیکھ کر ایمان مضبوط ہو، علم بڑھے اور صالحین کی نصیحت حاصل ہو۔ جو انسان کلونجی کے 3 دانے دودھ میں ڈال کر پیتا ہے اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ کیلے باقاعدگی سے کھانے سے آنتوں کی سوزش کم ہو جاتی ہے، اس سے آپ کا نظام ہاضمہ صحت مند اور فعال رہتا ہے اور یہ فوری توانائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ کیلوں میں قدرتی شکر جیسے کہ گلوکوز، فرکٹوز اور شوگر پائی جاتی ہے جو انسانی جسم کے لیے آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قبض کا شکار ہیں تو کیلے کا استعمال آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کیلے کا ایک اہم اور بنیادی فائدہ نظام ہاضم کو بہتر بنانے میں اس کی معاون کرتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر آنتوں کی صفائی کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو خواتین روزانہ بادام، اخروٹ یا مونگ پھلی کھاتی ہیں ان میں کینسر کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔ بادام جسم میں سوزش کو کم کرتے اور مخصوص اقسام کے کینسر سے تحفظ فراہم کرتے ہیں، جس سے دل کے امراض اور فالج کے خطرات میں کمی آتی ہے۔ مچھلی کے تیل سے صحت کے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں
یہ جلد کو خشکی سے محفوظ رکھتا ہے۔ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں یہ جلد کو خشکی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح ٹھنڈی ہوا جلد کو خشک کرتی ہے، اسی طرح بالوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ تو مچھلی کا تیل بالوں کو محفوظ، چمکدار اور صحت مند رکھنے کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے۔ خزاں اور سردی کے موسم میں سورج کی روشنی میں کمی کی وجہ سے وٹامن ڈی کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کا تیل وٹامن ڈی کے حصول کا قدرتی متبادل ہو سکتا ہے۔ آملے کا باریک صفوف اگر چوٹ کے مقام پر باندھ دیا جائے تو خون بہنا بند ہو جائے گا اور زخم بھی جلدی ٹھیک ہوگا۔ زیادہ پیاس لگنے لگے یا قے آنے کی صورت میں آملہ چوستے رہیے۔ آملہ کا مربع وقت سے پہلے سفید ہونے والے بالوں کو کالا کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری دور کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ اس کی قیامت کی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا، اور جس نے کسی نادر و تنگ دست کے ساتھ آسانی و نرمی کا رویہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں آسانی کا رویہ اپنائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیب بھی چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ یہ چیزیں کبھی نہ کھائیں۔ کافی، ٹماٹر، کینو اور کیلا۔ خالی پیٹ کافی پینے سے معدے میں جلن اور تیزابیت بڑھتی ہے اور ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ پراٹھے کے ساتھ اچار یا مصالحہ خالی معدے میں آگ لگا دیتے ہیں جس سے بد ہضمی اور درد ہو سکتا ہے۔ ٹماٹر میں موجود ایسڈ خالی پیٹ کھانے سے تیزابیت اور السر کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ خالی پیٹ چینی والے جوس یا پیسٹری کا استعمال کرنا جگر اور لبلبے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ کینو، مالٹا، لیمو وغیرہ نہار منہ کھانے سے تیزابیت اور گیس بڑھتی ہے۔ کیلا غذائیت سے بھرپور ہے لیکن خالی پیٹ کھانے سے دل پر دباؤ اور معدے کی تیزابیت بڑھ سکتی ہے۔ خالی پیٹ یہ چیزیں ضرور کھائیں۔ تازہ پھل بغیر ترش پھلوں کے۔ تازہ پھلوں کی چاٹ سے دن بھر توانائی ملتی ہے اور نظام ہاضمہ مضبوط رہتا ہے۔ بھیگے ہوئے بادام کھائیں۔ رات کو چند بادام بھگو دیں، صبح نہار منہ بادام کھائیں۔ دماغ اور جسم دونوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ انڈا مکمل خوراک ہے۔ صبح انڈا کھانے سے دن بھر کیلوریز تیزی سے جلتی ہیں اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ نہار منہ گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کے پئیں، جسم کے زہریلے مادے خارج ہوں گے، ہاضمہ مضبوط ہوگا اور توانائی بڑھے گی۔ خلاصہ، صبح کا ناشتہ صحت کی بنیاد ہے۔ غلط چیزیں خالی پیٹ کھانے سے دن بوجھل بن جاتا ہے جبکہ درست انتخاب آپ کو تر و تازہ، حشاش بشاش اور پرجوش رکھتا ہے۔ بادام دل کو صحت مند بناتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے ساتھ دل کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے، جبکہ اس میں ایسے اہم معدنیات ہوتے ہیں جو خون کی نالیوں کی فعال کو نارمل بنانے میں
امراض قلب میں کمی کرتا ہے۔ اس میں موجود میگنیشیم پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے مفید اور انہیں مضبوط بناتا ہے۔ انڈونیشیا کے ایک قبیلے کے اکثر افراد کی ایک آنکھ نیلی اور ایک سیاہ ہوتی ہے اور یہ قبیلہ جنگلوں میں آباد ہے۔ 2000 میں پہلی بار ان کی تصاویر بنائی جانا ممکن ہوئی تھیں۔ ویسے تو 4000 میں سے ایک انسان کی آنکھوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے